بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ کہہ دیجئے، اب ڈائریکٹ یہودیوں سے بات آ گئی، اور یہ عقیدہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کا ٹیسٹ بتایا اللہ نے، لیبارٹری ٹیسٹ، کہ کر کے دیکھ لو جنت تمہاری ہے یا جنت تمہاری نہیں ہے۔ کہہ دیجئے اے رسول، اے یہودیت اختیار کرنے والو، اگر تمہیں یہ زعم ہے، گمان باطل تم نے خود سے بنا لیا ہے کہ تم اللہ کے پسندیدہ چہیتے ہو، فیورٹ ہو اللہ کے، تم دوسرے لوگ نہیں ہیں، تو موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو، اللہ کے پاس جاؤ، جنتیں تمہاری، چشمے تمہارے، سب کچھ تمہارا، تو جاؤ موت کی تمنا کرو، ٹرانسفر اس بری جگہ سے تمہارا ٹرانسفر ہو، عہدہ بھی تمہارا زیادہ بڑا ہو جائے، گریڈ بھی بڑا ہو جائے، پیکج بھی زیادہ اچھا ہو، ہر چیز تمہارے پاس ہو، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ یہ اگر سچے ہو یہ اللہ جھنجھوڑتا ہے، تم سچے نہیں ہو تو موت کی تمنا نہیں کرو گے۔ اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ دنیا پرست ہے، ہمیشہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ آج بھی مثلا امام حسین کا واقعہ ہو رہا ہے، اور مثلا مولانا صاحب خطابت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں امام حسین نے اپنے فرزند سے پوچھا، بیٹا موت آپ کو کیسے لگتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ امام نے فرمایا ہم حق پر ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اور لوگوں نے کہا واہ واہ واہ، اور سبحان اللہ، یہ کیا وہ کیا۔ اور پوچھا جائے کہ اگر آج مر جاؤ کہ توبہ توبہ، منوس ہر وقت موت موت کرتا رہتا ہے، خود موت سے ڈرتے ہیں۔ یہ اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کربلا بہترین خداوند عالم سے لقاء، خداوند عالم سے قرب کا بہترین نمونہ دنیا والوں کے لیے، سب کچھ دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے کہ بس اب یہ تلواریں چلنی ہیں ہم پر، ٹھوکر لگا دی دنیا کو خدا کی خاطر۔ اور ہمارا کام کیا رہے کہ صرف داد دینی ہے اس پر، جو انہوں نے کیا اس راستے پر نہیں چلنا، اور وہ راستہ وہی ہے جو اللہ کی کتاب قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے اعمال کے سبب موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ کو تو کوئی نہیں نا چلاکی لگا سکتا کہ ٹرک کر کے چلے جائیں کہ ہم تو بڑا اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ میں بڑا، نہ اللہ کو کوئی چلاکی لگا سکتا ہے، نہ اللہ کے رسول کو، نہ اہل بیت کو۔ مثلا کوئی کہے علی 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 کرتا ہے اور رات کو جا کے غلط کام کرتا ہے، حضرت علی کی چکر میں آتے، نہ حضرت علی کا اللہ چکر میں آتا ہے۔ یہ اصل میں جیسے قرآن نے شروع میں کہا نا، منافق یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ کوشش میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے، یہ اپنے علاوہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن بے شعور ہیں، بے شعور ہیں، خدا کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، اور ظاہر میں انہوں نے کہا ہوا ہے، نام لے کر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا ماننے والے بن گئے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں دین کی کہ جو اللہ کی کتاب نے بار بار بیان کی۔ اے ایمان والوں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے رسول ان سے کہیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ اطاعت نہ کرے تو ان سے کہہ دو کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں کفر اطاعت کے مقابلے میں، یعنی نافرمانی کفر کی ایک شکل ہے۔ آپ سورہ آل عمران جا کے دیکھیں، یہاں پہ جو مرضی کرتے رہو تب بھی بندہ بنا پھر رہا ہے، بڑا مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں۔ یہ اللہ کہتا ہے یہ تمہاری آرزویں، یہ تمہاری آرزویں ہیں، کتاب کھول کے بتاؤ میں نے کہا یہ باتیں کی جو تم کر رہے، کہاں تم نے اللہ سے عہد لیا؟ اپنی آرزوؤں کو تم نے عقیدے بنا لیے اور غلط لوگوں نے تمہیں
یہ تحریف کر کے دین بتا دیا. کہہ دیجئے آیت نمبر 8 کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم فرار کر رہے ہو اس کا تمہیں یقیناً سامنا کرنا ہوگا، پھر تم غیب اور شہود یعنی جو غیب بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے اس کے جاننے والے کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، پھر وہ اللہ تمہیں سب کچھ بتائے گا جو تم کرتے رہے تھے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی جس نے کیا ہوگا خدا کہے گا یہ میرا دیکھو میرے ڈیٹا ریکارڈر کتنے سٹرونگ تھے، جو تمہاری سوچیں ہیں وہ بھی میرے پاس محفوظ ہے. قرآن نے بتایا ہوا تم سوچ کے بھول گئے، میں نہیں بھولا، میرے پاس سیو ہے. تم نے کیا سوچا تھا، تمہاری سوچیں بھی میرے پاس محفوظ ہے. صدق اللہ العلی العظیم.